بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی عزیز نے سوال کیا ہے، رہائی کے لیے قرآن خوانی کروانا، مدرسے کے بچوں کو گھر بلا کر ایصال ثواب یا قید سے رہائی کے لیے قرآن خوانی یا آیت کریمہ کا ختم کروانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بعض علماء اس کو بڑے زور سے منع فرماتے ہیں۔ آپ جواب دیں، عین نوازش ہوگی۔ جواباً اس کا عرض یہ ہے، قرآن کا پڑھنا خیر و برکت کا ذریعہ ہے اور اس کے پڑھنے کا ثواب لوگوں کو پہنچتا ہے، اس لیے ایصال ثواب یا برکت کے حصول کے لیے قرآن خوانی کا بلا شبہ کرنا درست ہے، لیکن اس میں 3 باتیں آپ ذہن میں رکھیں تاکہ یہ مسئلہ اطمینان کے ساتھ حل ہو جائے، کیونکہ آج کل یہ عمومی طور پر پایا جا رہا ہے، اکثر اس اجتماعی طور پر قرآن خوانی کو منع بھی کر دیتے ہیں اور اس کے مخالف بھی ہیں۔ یہ 3 اصول آپ ذہن میں رکھیں گے تو اجتماعی قرآن خوانی کے بارے میں کیا ہے آپ صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی قرآن خوانی میں شریک ہو رہے ہیں، ان کا اصل مقصد سب سے پہلا یہ ہو کہ وہ اللہ کو راضی کرنے والے ہوں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھنے والے ہوں، اہل میت کی شرم اور دکھاوے کی وجہ سے مجبور نہ ہو وہ، اور شریک نہ ہونے والوں پر کوئی نکیر نہ کی جائے، بلکہ انفرادی تلاوت کو اجتماعی قرآن خوانی پر ترجیح دی جائے گی۔ اس میں اخلاص زیادہ ہے، اس میں اجتماعی کے بجائے انفرادی کریں، اس میں اخلاص زیادہ ہے اس میں، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت صحیح کی جائے گی، غلط سلط نہ پڑھا جائے، ورنہ حدیث کے اندر بہت سخت وعید ہے، کیونکہ ہمیں بہت سارے ذرائع سے بات بھی معلوم ہوئی ہے کہ جو قرآن خوانی کے لیے جاتے ہیں گھروں کے اندر، وہ وقت کی قلت کی بنا پر وہاں جاتے ہیں، 4 یا 5 جنے جاتے ہیں، آدھے گھنٹے کے اندر پورا قرآن ختم کر لیتے ہیں۔ بھئی کیسے ختم کر لیتے؟ ہمیں آج تک یہ فارمولہ نہیں ملا ہمیں، آدھے گھنٹے میں قرآن کیسے ختم کر لیتے ہیں آپ؟ اور بعض تو 3 آدمی آدھے گھنٹے میں قرآن ختم کر لیے، وہ کیسے ختم کرتے اللہ جانے، ہمیں آج تک ہمیں اس کا یہ فارمولہ نہیں ملا ہمیں۔ اور دوسری بات یہاں یہ ہوتی ہے کہ آ کر بیٹھے، صحیح بات، قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، پڑھیے، اطمینان کے ساتھ پورا پڑھیے، اور وہاں غلط سلط پڑھنا شروع کر دیے، قرآن کے اندر کم و پیشیاں شروع کر دی۔ حدیث پاک کے اندر بہت سخت اس کی وعید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات آپ ذہن میں یہ بھی رکھیں کہ ایصال ثواب کے لیے کی گئے قرآن خوانی جو ہے کسی معاوضے پر نہ ہو، ورنہ قرآن پڑھنے والوں کو بھی ثواب نہیں ملے گا، اور نہ جب قرآن پڑھنے والوں کو ثواب ملا اور پڑھانے والوں کو بھی ثواب نہیں ملے گا، اور جس آدمی کو آپ ایصال ثواب کرنا چاہ رہے ہیں ان کو بھی ثواب اس کا نہیں ملے گا، کیونکہ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ قلیل، میں سمجھتا ہوں قلیل یہاں تک ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی تم جو ہے اللہ کی آیتوں کو نہ بیچو۔ اللہ تعالیٰ منع فرمانا ہے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی مقدار میں بھی جو ہے قرآن مجید کو بیچنا حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ اس آیت کا مفہوم ہے یہ، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، چھوٹی کم سے کم مقدار کو بھی قرآن مجید کی آیتوں کو نہ بیچو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرمانا ہے کہ وہ چھوٹی آیتوں کے چھوٹے سے کم سے بھی قرآن کریم کی آیتوں کو بیچ دیتے ہیں، اس طرح کی چیزیں نہ کریں۔ اس لیے حضرات فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ قرآن خوانی کے لیے دعوت کرنا یا صلحاء قراء کو ختم کے لیے سورہ نام ہے یا سورہ اخلاص کی قرات کے لیے بھی لوگوں کو جمع کرنا صلحاء قراء کو مکروہ تحریمی ہے یہ، اور اس پر اجرت لینا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ تلاوت قرآن مجید پر اجرت ہے، یہ تلاوت جو آپ کر رہے ہیں اس میں قرآن مجید کی اجرت لے رہے ہیں تو یہ ناجائز ہوا۔ اور جہاں ان شرائط کا لحاظ نہ کیا جائے، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے 3 شرائط جو بیان کیے ہیں، اگر یہ 3 شرائط کا لحاظ نہ کیا جائے تو وہاں اس طرح کی اجتماعی قرآن خوانی کرنا درست نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر ان شرائط کی رعایت کی جا رہی ہو اور اجتماعی طور پر قرآن خوانی کا التزام نہ سمجھا جائے، بلکہ اگر اتفاق کھٹے ہو جائے، سارے خاندان والے ساتھ کھٹے ہو جائے، وہاں موجود لوگ مل کر قرآن خوانی کر لیں، یا کوئی پڑھنے والا دستیاب نہ ہو
تو جو پڑھنا جانتے ہیں ان سے پڑھوا لیا جائے، اور پھر اس وقت بھی اجرت کا لین دین نہ کیا جائے، اور جو جمع کیے ہیں لوگوں کو، خاندان کے لوگ جو جمع ہو گئے، ان پر جو ہے قرآن پڑھنے کی عوض میں کھانا نہ کھلایا جائے ان کو۔ ہوتا بھی ہے، ہاں بھی آپ یہ بھی بات نکال سکتے ہیں، جب باہر سے نہیں بلا سکتے تو خاندان والے مل گئے، حضرت اب یہاں کر لیں دے کیا، یہ بھی بات آپ نکال سکتے ہیں۔ تو اس لیے جن خاندان والوں کو آپ جمع کر رہے ہیں، وہ پڑھنے کے بعد اس کا معاوضہ یہ نہ ہو کہ وہ کھانے کے طور پر اس کو معاوضے میں کھلایا جا رہا، یہ بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہوئی ایصال ثواب کا مسئلہ۔ اب رہی بات دوسرا مسئلہ، علاج کے لیے یا شفا کے لیے یا قید سے رہائی کے لیے بطور وظیفہ کے قرآن پڑھنا یا اس پر عوض لینا یا پڑھنے والوں کو ان کا عوض دینا جائز ہے، دے سکتے ہیں، آپ لے بھی سکتے ہیں، جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے بیمار کو دم کرنے پر 30 بکریوں کا ریوڑ مقرر کیا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر نکیر بھی نہیں فرمایا۔ اور ہمارے بزرگوں کے آج کل جو ہے بہت سارے ایسے ہمارے سامنے حالات آئے تھے کہ ہمارے بڑے بڑے علماء کرام کو قید کر لیا گیا تھا، جیلوں میں ڈال دیا گیا تھا، اور ان کی رہائی کے لیے ماشاءاللہ بہت سارے علماء کرام نے محنت بھی کیے، اور مدارس کے اندر قرآن خوانی کی اجتماعی کی پابندی بھی کی گئی، اور آیت کریمہ کی تلاوت بھی کی گئی۔ اس لیے بطور وظیفہ کے آپ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات نہیں، کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔